فون پر نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اگر کسی لڑکے نے فون پر دو گواہ کی موجودگی میں کسی لڑکی سے نکاح کیا اور لڑکی نے قبول کیا اور اس قبول کرنے والے کو دونوں گواہوں نے بھی سنا، کیا ایسا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ ثنا علی انڈیا سے۔ ایسے نکاح کے انعقاد میں علماء کا اختلاف ہے۔ راجح ہماری جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر گواہوں دونوں طرف سے آواز سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون ہے، اچھی طرح سے پہچان ہے، اور پھر لڑکی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر نکاح کر رہی ہے تو غیر کفو میں نہ ہو، کیونکہ اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، تو یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اس طرح سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور نکاح جیسی ایسی اہم چیز کو اس اختلاف کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے فون پہ نکاح کرنا بھی ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ وکیل بنایا جائے۔ فون پہ وکالت درست ہے، کسی کو وکیل بنا دیا دولہا یا دلہن نے، اور پھر وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، جو وہاں فزیکلی موجود ہونے چاہیے گواہ، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں۔ یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا فون پر، کیا یہ جائز تھا کہ نہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے ابھی میں نے امام اور مقتدی کا مسئلہ بیان کیا، اسی طریقے سے ایجاب و قبول کا ایک مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یا تو یہ ہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کہیں اور بیٹھی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، وکیل جاتا ہے، اس سے اجازت لے کر آ جاتا ہے۔ اب لڑکی یہاں نہیں ہے، یہ وکیل آ کر کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موکلہ کا نکاح کریں، یہ ایجاب ہو گیا۔ یا قاضی صاحب ہی پوچھ کر آ گئے تو لڑکے سے پوچھ رہے ہیں میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، قبول ہے؟ یہ ایجاب۔ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، قبول۔ یہ ایک مجلس اور محفل میں ہوا۔ یہ طریقہ کار تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ دو گواہ یہاں بٹھا دیے، دو یو کے میں بیٹھے ہوئے، لڑکا وہاں ہے لڑکی وہاں ہے، اور کسی بھی مطلب طریقے سے آن لائن دونوں بیٹھ کر ویڈیو چیٹ کر کے وہاں ایجاب و قبول کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، ایجاب الگ محفل میں، قبول الگ محفل میں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو طریقہ یہی والا رکھنا ہوگا جیسے عام نکاحوں کا ہوتا ہے، یا تو لڑکا وہاں سے لڑکی کی مجلس اور محفل میں کسی کو وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ فلانہ بنت فلاں سے میرا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ یہ ہو گئی وکالت دینا، یہ فون پر جائز ہے۔ اب وہ وکیل لڑکی سے جب اس لڑکے کی طرف سے کہے گا میں نکاح کے لیے تمہیں پیش کرتا ہوں، تم نے قبول کیا، یہ ایجاب، لڑکی قبول کر لے، قبول، یہ ایک مجلس میں ہو گیا۔ یا لڑکی وہاں سے کسی کو وکیل بنائے اور وہ اس محفل و مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکے سے قبول کروا لے، تو وہ ایجاب اور قبول ہوگا۔ اگر اس طرح آپ کا نکاح ہوا تھا تو ٹھیک، اور اگر ایسا ہوا تھا آپ دونوں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں گواہ بٹھا لیے اور ویڈیو چیٹ میں آپ نے ایجاب و قبول کیا، یہ نکاح نہیں ہوا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا اور قبول کہا، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضرورت ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی جگہ موجود ہوں اور ان کا ایجاب و قبول کرایا جائے، ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کوئی مجبور ہو تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر لو۔ اگر کسی نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، لڑکی کے والدین تو شامل ہیں، لڑکے کے والد نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ ولی کی شرط لڑکی کے لیے ہے۔ بہرحال بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح درست نہیں کسی نے کیا تو حنابلہ کے نزدیک تو اس کو حد ماری جائے گی، سنسار کیا جائے گا۔ لیکن باقی امہ کہتے ہیں حد تو نہیں لگے گی، لیکن وہ فاسق و فاجر ہے، تعزیر ہوگی تاکہ آئندہ ہر کوئی ایسی جرات رکھے۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، پہلا آج کا معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا ویڈیو کال پر نکاح ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں، نکاح کے انعقاد کے لیے ایک بنیادی شرط علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اتحاد مجلس ہو، یعنی جس جگہ پر وہ ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے تو ان دونوں فریقین کی مجلس اور جگہ ایک ہو، ایک جگہ میں وہ شمار کیا جاتا ہے۔ دولہا دلہن ایک چھت کے نیچے ہو، یہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں، یا پھر دلہن کا وکیل یا دولہا کا وکیل۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق وہاں نہیں ہوتا تو وہ اپنے لفظوں سے اس کو وکیل بنا دیتا ہے، تو بہرحال اس کا نائب یا تو وہیں ہوتا ہے یا خود فریقین وہیں پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، سوری ضمنی سوال نکل گیا، کہ دونوں موجود نہیں ہیں اس جگہ پر، میں جائے حادثہ کہنے لگا تھا لیکن دونوں اس جگہ پر موجود نہیں ہیں، لیکن دونوں کے وکلا موجود ہیں تو بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دونوں کے وکیل ہوں یا وہ دونوں فریقین وہاں پر موجود ہوں۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے جو نکاح کی محافل میں کہ دولہا تو عموماً موجود ہوتا ہے اور دلہن بھی وہیں پر ہوتی ہے، لیکن خود سامنے نہیں آتی تو اس کا وکیل وہاں پر ہوتا ہے اور انہی کے درمیان گفتگو اور ایجاب و قبول طے پا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔
عام طور پر جو پرابلم پیش آتی ہے کہ جیسے دولہا باہر ملک ہے اور اس کو یہاں نکاح منعقد کرنا ہے، صحیح ہے، تو ہم اس میں حل یہی بتاتے ہیں کہ دولہا کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یا دوست کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے. ٹھیک ہے. چنانچہ محفل میں پھر دلہن کا بھی وکیل ہوگا اور دولہے اور دولہا کا بھی وکیل ہوگا. اچھا، لوگ اس میں پھر اسکائپ وغیرہ کا پوچھتے ہیں، ویڈیو کال وغیرہ کا، تو بعض علماء اس کو ایک مجلس کے حکم میں لیتے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلی فون جس زمانے تک صرف ٹیلی فون تھا اس میں احتمالات تھے کہ کسی اور کی آواز ہے، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، بالکل سامنے ہے سب. تو ویڈیو کال کے اندر چونکہ وہ احتمال یا وہ خدشات نہیں رہے تو اس کو وہ ایک مجلس کے زمرے میں لیتے ہیں. لیکن ہم اس میں احتیاط کا پہلو بتاتے ہیں کہ جب ایک وکیل بنانا پاسبل ہے تو لہٰذا اگر آپ ویڈیو کال والے ایجاب و قبول پر بھی عمل کر لیں اور دولہا سے بھی کروا لیں اور اس کا جو وکیل بنا ہوا ہے اس سے بھی کروا لیں تو کسی قسم کا پھر کوئی شبہ باقی. آپ اس میں ذرا احتیاط کرنے کی احتیاط بہتر کچھ ہے. علماء اجازت دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی رائے ہے کہ اس میں ذرا احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. مولانا نے فرمایا کہ الجھن نہیں ہے، ٹیلی فونک نکاح کرو اور اس کے بعد پیپر بناؤ اور چلے جاؤ. یہ ٹیلی فونک نکاح جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے. کیسے جائز ہے؟ مولانا صاحب ہمارے پوچھتے ہیں اگر وہ لڑکی پاکستان ہوتی اور تمہارا نکاح کسی مسجد میں ہوتا تو اس لڑکی نے مسجد میں آنا تھا؟ کہا جی نہیں. تو کس نے آنا تھا؟ اس لڑکی کے وکیل نے آنا تھا. تو پتہ چلا کہ مجلس میں یا دو بندے ہونے چاہیے، مرد عورت جن کا نکاح ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا وکیل ہونا چاہیے یا دونوں کے وکیل ہوں. تو یا تو جس کی شادی ہونی ہے مجلس میں وہ ہو، اگر وہ نہیں تو اس کا وکیل ہو. اب جس بندے کا وکیل ہے خواہ وہ پاکستان میں ہو یا بندہ انگلینڈ میں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وکیل بنانا کیسے ہے؟ وکیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری کزن انگلینڈ سے ٹیلی فون کرے اپنے ماموں جان کو، چاچو جان کو کہ میں اس نکاح پر تیار ہوں، میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ وہاں سے میسج کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، فیکس کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، ای میل کر دے پھر بھی ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا. اس دور میں خط کہتے رسالہ، اور آج بھی اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رسالہ کہتے ہیں، انگلش میں میسج کہتے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہے نا، نام بدلا، چیز تو وہی ہے. اس عورت نے پیغام بھیجا ماموں کو، ماموں جی وکیل بنے اور مجلس میں آئے اور ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا. اب دیکھو اگر یہ تقلید نہ کرتا تو پھر اس کی جان جاتی، اس کو نہ مل سکتی، کوئی اور لے لیتا. اور اگر تقلید کرتا تو ان کے یہاں شرک ہوتا تو بیوی تو مل جاتی لیکن ایمان ختم ہو جاتا. تو یا جان گئی اور یا ایمان گیا. اور جب ہمارے پاس گیا تو اس کی جان بھی اس کے پاس ہے اور ایمان بھی اس کے پاس ہے. فرق کیا ہے؟ ایمان سینے کے اندر ہے، جان سینے پر ہے، لیکن دونوں پاس ہی ہے. کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے نا، دونوں اپنے پاس ہے.